اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ میں رؤوف رحیم ہوں، اور پھر ایک مقام پر نہیں فرمایا بلکہ رب ذوالجلال نے 10 مقام پر اپنے آپ کو رؤوف رحیم فرمایا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ رؤوف رحیم ہے، رب کائنات قرآن مجید میں فرما رہا ہے، لیکن دوسری طرف سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 میں رب کائنات نے ہمارے محبوب علیہ السلام کو بھی رؤوف رحیم فرمایا۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ بھی رؤوف رحیم ہے، مصطفیٰ علیہ السلام بھی رؤوف رحیم ہے۔ اب دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ حلیم ہے، رب کائنات نے اپنے آپ کو 10 مرتبہ حلیم فرمایا۔ لیکن اگر دیکھا جائے سورہ توبہ کے آیت نمبر 114 پڑھیں، سورہ ہود آیت نمبر 75 پڑھیں، تو رب کائنات نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی حلیم فرمایا۔ تو یہ ساری اگر آیات اکٹھی کی جائیں، انبیاء علیہ السلام کے واقعات پڑھے جائیں، ان کی آیات جو نازل ہوئی ہے وہ پڑھی جائیں، تو پتہ چلتا ہے اللہ بھی رؤوف رحیم ہے، مصطفیٰ علیہ السلام بھی رؤوف رحیم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی حلیم ہے، انبیاء علیہ السلام مخلوق بھی حلیم ہے۔ اور پھر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں دیکھتا بھی ہوں سنتا بھی ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا بھی ہے سنتا بھی ہے، ہم بھی دیکھ رہے ہیں ہم بھی سن رہے ہیں، تو کیا یہ شرک ہو گیا؟ اللہ فرماتا ہے ان اللہ کان سمیع بصیر، میں سنتا بھی ہوں دیکھتا بھی ہوں، لیکن مخلوق کو بھی رب کائنات نے فرمایا کہ اس کو بھی میں نے دیکھتا اور سنتا پیدا کیا ہے، تو کیا شرک ہو گیا؟ نہیں، یہ بات یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ رؤوف رحیم، حلیم، سمیع، بصیر، یہ سب کچھ ازلی طور پر ہے، لیکن مخلوق کو اس نے یہ اعزاز بخشا ہے۔